السلام علیکم. اگر آپ کی آنکھوں پہ مستقل دباؤ رہتا ہے، اسپیشلی کمپیوٹر یوز کرتے ہوئے، موبائل یوز کرتے ہوئے یا لیپ ٹاپ یوز کرتے ہوئے، اور آپ اس کے اندر کوئی ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ کمپیوٹر یوز میں، لیپ ٹاپ یوز میں اور موبائل یوز میں ہم ایسی کون سی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے اور ہمیں ڈیجیٹل آئی اسٹرین ہوتا ہے. اگر آپ نے ہمارے فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر لیں. ویڈیو یوٹیوب کے اوپر جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو آگے آنے والے ٹاپکس کے بارے میں پتہ چلتا رہے. سب سے پہلا جو کمپوننٹ ہے وہ ہمارا کمپیوٹر کمپوننٹ ہے. کمپیوٹر کے اندر جو پرابلم ہمارے پاس سب سے زیادہ آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پوزیشن آپ کی ٹھیک نہیں ہے، پوسچر ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ آگے کو جھکے ہوئے ہیں، جیسے کہ اس آپ کو تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص آگے کو جھکا ہوا ہے، تو اس کی بیک کے اوپر جو ہے وہ پریشر پڑ رہا ہے اور اس کی آئی سٹریس کرے گی، تو وہ چندیا کے دیکھے گا اور پوری پوری باڈی ریلیکس نہیں ہوگی، تو اس سے آپ کے آئی کے اوپر سٹرین بھی بڑھ جاتا ہے. اگر آپ کا پوسچر سٹریٹ ہے جیسے کہ دوسرے شخص کا ہے تو آپ نارمل دیکھ رہے ہیں. سو آپ کی جو آئی اور اسکرین کا ڈسٹنس ہے وہ کم از کم ایک ہاتھ جتنا ضرور ہونا چاہیے، جیسے کہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے، اور آپ بالکل پیرالل ہوں گے اپنی اسکرین کے، اور اسکرین کی ٹاپ یا مڈ کے لیول پہ آپ کی آنکھیں ہوں گی. یعنی بہت معمولی سا آپ سیدھا دیکھ رہے ہیں یا بہت معمولی سا نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تاکہ آپ کی اسکرین آپ کے آئی لیول کے اوپر ہو. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسکرین کی برائٹنس. اسکرین کی برائٹنس جو ہے وہ آپ کے جو ارد گرد کی لائٹ ہے اس کے برابر ہونی چاہیے. اگر بہت اندھیرے روشنی کے اندر دیکھیں گے، کم روشنی کے اندر دیکھیں گے، تو آپ کو اسکرین زیادہ افیکٹ کرے گی آنکھوں کے اوپر. تیسری چیز امپورٹنٹ ہے کہ اسکرین گلوسی نہیں ہونی چاہیے. دیٹ مینس کہ اگر اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی لائٹ پڑتی ہے تو ریفلیکشنز نہ ہوں. جتنی ریفلیکشنز زیادہ ہوتی ہیں اتنی ہماری آئی جو ہے وہ سٹریس کے اندر رہتی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اسکرین سائز آپ کا اچھا ہونا چاہیے. جتنی بڑی اسکرین ہوگی جس کو ایزیلی آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کے اوپر فونٹس بڑے نظر آتے ہیں، وہ آپ کی آئی کے اوپر سٹریس کم ڈالیں گے. سیکنڈ جو ہم امپورٹنٹ چیز ڈسکس کریں گے وہ لیپ ٹاپس. لیپ ٹاپس جو ہے وہ اس کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو بیٹھ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اپنی گود میں رکھ کے استعمال کرتے ہیں، تو اگین اس میں بھی جھکاؤ آ جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے لیپ ٹاپ کا استعمال کریں. دوسری چیز، اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو اس کو بہت قریب نہ رکھیں. کوشش کریں کہ وہ آپ کے بازو جتنا دور ضرور ہو. اس کو ایسے استعمال کرنے کے لیے آپ کو ممکن ہے اس کے ساتھ وائرلیس ماؤس اور کی بورڈ اٹیچ کرنا پڑے. اگر آپ یہ اٹیچ کر لیتے ہیں تو اس کا جو ڈسٹنس آپ کی آئی کے ساتھ ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. تیسری چیز، عموماً جو لیپ ٹاپس ہیں وہ 15 یا 16 انچز 17 انچز کے اندر آتے ہیں، لیکن اگر چھوٹے لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں جیسے 10 انچز کا یا 11 انچز اسکرین والا، تو وہ آپ کی آئی کے اوپر سٹریس زیادہ بڑھا دیتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ بڑی اسکرین استعمال کریں. اور اگین اس میں بھی وہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کم روشنی میں یا اندھیرے کمرے میں نہیں استعمال کرنا. اتنی روشنی ہونی چاہیے کہ اسکرین اور آپ کے ارد گرد کا جو ایریا ہے وہ برابر روشن ہو. ٹی وی اور موویز دیکھتے ہوئے یا گیمنگ کنسول کے اوپر گیمز کھیلتے ہوئے بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ پوزیشننگ ہے. اگر آپ نیچے فرش کے اوپر بیٹھ کے ٹی وی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کا آنکھ مستقل اس طریقے سے جو ہے وہ اوپر کی طرف دیکھ رہی ہے اور گردن کے اندر اکڑاؤ آ جائے گا. اگر ٹی وی نیچے پڑا ہوا ہے اور آپ کسی صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے تو آپ مستقل بہت جھک کے دیکھیں گے، جس سے آپ کی گردن کے اندر اگین سٹریس آئے گا. ٹی وی کا لیول بھی آپ کے آئی لیول کے برابر ہونا چاہیے، نہ آپ کو بہت جھک کے دیکھنا پڑے نہ بہت اوپر سر کر کے دیکھنا پڑے. دوسری اہم چیز ٹی وی کا ڈسٹنس ہے. اسپیشلی گیمنگ کرتے ہوئے بچے بالکل ٹی وی کے سر کے اوپر جا کے کھڑے ہو جاتی ہیں. اگر آپ کے ٹی وی کا ڈسٹنس آپ سے 8 سے 10 فٹ ہے تو دیٹ از دا بیسٹ. منیمم 7-8 فٹ ہونا چاہیے تاکہ بچہ جو ہے وہ بالکل اس کے اندر نہ گھسا ہوا ہو. اور ویسے بھی آج کل وائرلیس ریموٹ کنٹرولرز آ رہے ہیں اور وہ دیٹ از ناٹ این ایشو اینی مور کہ جی تار نہیں ہے اتنی لمبی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، موبائل فون. موبائل فون کے لیے بھی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا جو پوسچر ہے وہ نارمل ہو، بہت جھکا ہوا نہ ہو، لیٹ کے نہ ہو. اور جو موبائل فون کے اندر ہم سب سے برا کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رات کو سوتے ہوئے بالکل
بند لائٹیں کر کے ہم موبائل فون دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے اس کے اندر مضر شعاعیں جو نکل رہی ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، آپ کی آئی زیادہ ان سے اثر لیتی ہے. تو اگین ایمبینٹ لائٹ یعنی کمرے کی لائٹ آپ کی اسکرین کی لائٹ کے برابر ہونی چاہیے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اتنی ساری کمپنیز ڈارک موڈ اور بلو لائٹ فلٹرز اور نائٹ فلٹرز لگا رہی ہیں، یہ کیوں لگا رہی ہیں؟ یہ آپ کی آنکھ کے اندر بلو لائٹ کی جو مضر اثرات ہیں ان کو کم سے کم کرنے کے لیے لگاتی ہیں. تو اگر آپ کے موبائل فون کا ڈارک موڈ ہے یا نائٹ فلٹر ہے تو اس کو ضرور استعمال کریں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اس پہ کمنٹ کریں. اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے، اگر آپ کسی ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اور فردر ایجوکیٹ کریں تو آپ ہمیں بتائیں. ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں. اپنا خیال رکھیں اور بہت شکریہ.